والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے روافض کی تاریخ بیان کی، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کس طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ میں اس زہر کو داخل کیا گیا. اس کا اصل اور بنیاد یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جن کے واسطے سے ہمیں یہ دین اسلام ملا ہے، اگر اس واسطے کو کاٹ دیا جائے اور ان صحابہ اکرام کو داغدار بنا دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر پائے گا. اس کا اسلام اللہ کے رسول تک یہ سلسلے نسب پہنچے گا ہی نہیں اگر صحابہ اکرام کو کاٹ دیا جائے. تو یہ روافض اسی پہلے طبقے کو کاٹ دینا چاہتے ہیں اور ان کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے. چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگوں کو عقیدہ سکھایا، ان کی کتابوں سے چند عبارتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حقیقت میں جو کچھ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ ان پر جھوٹا الزام ہے. آج کی تاریخ میں ان روافض کے دست و بازو ہمارے ہی کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اگر صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان اپنی محبت اور اپنی دوستی کا اظہار ان روافض کے ساتھ کیا ہے، خصوصاً خامنائی کی موت کے بعد. اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، فیس بک پر علل اعلان انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی، ان کے ساتھ مجالس منعقد کی، اپنے غم کا اظہار کیا اور باضابطہ ان کے لیے نماز جنازہ تک کا بھی اہتمام کیا. تو ان روافض کے ساتھ دوستی اور محبت کے اظہار میں اب یہ چھپے ہوئے نہیں ہے، کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں. ان روافض کا عقیدہ آپ کے بارے میں اور آپ کے پیشواؤں کے بارے میں، آپ کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کیا ہے، ذرا ان کی کتابوں سے سنیں. شیعہ مذہب کی ایک کتاب ہے الصراط المستقیم، اسی طرح ایک کتاب ہے بحار الانوار. اس میں یہ جو شیعہ مذہب کے شیوخ ہیں، رہنما ہیں، ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیشتر عمر بتوں کی پوجا میں گزار دی تھی اور ان کا ایمان یہود و نصارہ کے ایمان کی طرح ہے. نماز پڑھتے تو اپنی گردن میں بت لٹکائے رکھتے اور اسی کو سجدہ کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر موسم حج میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے لیے ظہور ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں رمی جمار کے وقت پتھر مار سکیں. یہ جب رمی جمار کرتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو ہم پتھر مار رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کنکری ہم مار رہے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم پتھر مار رہے ہیں. وہاں پر کوئی شیطان وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے. اور یہ روافض کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کو ہم کنکری مار رہے ہیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کفر اگر ابلیس سے بڑا نہیں تو ابلیس کے برابر ضرور ہے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ابلیس
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی طرف سے ہو رہے شدت عذاب سے تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے جبکہ ساری مخلوقات کو گمراہ میں نے کیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس سے بھی سخت عذاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہا ہے. ایک شیعہ عالم ہے مجلسی، جلاء العیون کے اندر یہ لکھتا ہے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے بارے میں کوئی شک کیا جائے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت یہ بھیجتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اس پر واجب ہے کہ ان پر لعنت بھیجے. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. ابھی خمینی جو اسی خامنائی کے پیشوا رہ چکے، اس کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار کے نام سے فارسی زبان میں، صفحہ 126 میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کافر اور زندیق کہا ہے. بلکہ آپ پائیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے یہ روافظ ایران میں جشن مناتے ہیں. اس دن جو قاتل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے اس کے نام سے ایک جھوٹی قبر بنائی ہے ایران میں، اور ایران کے اندر جو مقدس زیارت کی جگہیں ہیں ان میں سے یہ سر فہرست ہے. سب سے مقدس جگہوں میں وہ شمار کرتے ہیں جس کی زیارت ان کے یہاں انتہائی فضیلت والی زیارت ہے. اب ذرا سوچیں کہ جس کی وفات ہو چکی تھی مدینے میں اس کی قبر ایران میں کیسے بن گئی. یہ اس کے لیے اپنے مریدوں کو کیا لالی پاپ کھلاتے ہیں. یہ من گھڑت قصہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ سے بری ہے. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو بچا لیا تھا اور ایران بھیج دیا تھا، اور بعد میں ایران میں اس کی وفات ہوئی ہے، جس کے بعد یہ مزار بنا ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کتنا بڑا بہتان ہے. اس سے یہ لوگوں کے ذہن میں زہر ڈال رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جائے اور شہید کیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح شیعوں کا ایک مشہور عالم مجلسی ہے، حق الیقین نام کی ایک کتاب ہے، 522 نمبر صفحے میں لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی کافر ہے. کوئی ایسا مسلمان موجود ہے جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہم ان کی محبت کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں. ابو بکر و عمر کی محبت کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور یہ روافظ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ابو بکر و عمر کو کافر نہ سمجھے اور ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی کافر ہے. اس لیے کوئی بندہ رافضی ہو اور وہ کسی سنی کو مسلمان سمجھے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابو بکر و عمر کو جو کافر سمجھتا ہے وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان سمجھیں گے؟ یہ جتنے لوگ تعزیت نامہ بھیج رہے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں یہ خود ان روافظ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. موقع ملے تو سب سے پہلے ان کے اوپر یہ حملہ کریں گے. ان کی جرائم کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور انہی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. جو اپنی دوستی آج دکھا رہے ہیں انہی کے آبا و اجداد انہی روافظ کے ہاتھ میں مارے گئے ہیں. اسی طرح ان روافظ کا عقیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بغض عداوت نہ ہو، جو ان کی عزت و ناموس کو حلال نہ سمجھے اور ان کو کافر نہ سمجھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نیز اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا منکر ہے. یہ آپ پالیں گے نفحات اللاہوت کے اندر، شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر ہی یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد کتاب الاحتجاج کے اندر ایک عبارت سنیں،
तबरसी नाम का उनका एक आलिम है, वो लिखता है कि अबू बकर, उमर और उस्मान ये तीनों जहन्नम की तह में एक कुएं में बंद ताबूत में कैद हैं और उस कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। जब अल्लाह ताला जहन्नम को भड़काना चाहता है तो इस पत्थर को इस कुएं के मुंह से हटा देता है। चुनांचे इस कुएं की भड़कती आग इतनी शदीद होती है कि जहन्नम भी उससे पनाह मांगने लगती है। क्या समझा आपने? यानी जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को देगा या दे रहा है तो किसको दे रहा है? अबू बकर, उमर और उस्मान को। ये इनके अकीदे में है कि अगर जहन्नम के अंदर सबसे सख्त तरीन अजाब किसी को हो रहा है तो अबू बकर है, उमर है और उस्मान है। किताबुल इहतिजाज जिल्द 1 सफ़ा नंबर 86 के अंदर। इसी तरह खुलफाए सलासा के बारे में उसूलुल काफी के अंदर, जो कि शिया मजहब की सबसे मुकद्दस किताब है, हमारे यहां जो सही बुखारी का मकाम है ना, हम क्या कहते हैं? कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब दुनिया में सही बुखारी है। किसी राफिजी से पूछे वो क्या कहेगा? वो कहेगा सबसे सही तरीन किताब दुनिया में उसूलुल काफी है, कुलैनी की। हमारे यहां जो सही बुखारी का मकाम है, रवाफिज के यहां उसूलुल काफी कुलैनी की किताब का यही मकाम है। उसी उसूलुल काफी के अंदर है खुलफाए सलासा के बारे में, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि जो इनके साथ बराअत का इजहार करे और उसी रात मर जाए तो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होगा। वो ये फजीलत है। अगर कोई शख्स ये फजीलत सुनेगा और इसे सच समझेगा, जैसे कि हमने कहा क्या, सही बुखारी का जो मकाम हमारे यहां है, रवाफिज के यहां यही मकाम उसूलुल काफी का है। और इस किताब में वो पाएंगे कि अबू बकर, उमर और उस्मान से बराअत का नतीजा क्या है? अगर वफात हो गई उसी हालत में उसी रात डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। जैसे बहुत सारे आमाल के बारे में हम पाते हैं ना, जैसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले के बारे में है, इसी तरह आयतल कुर्सी के बारे में है कि अगर किसी की वफात हुई तो डायरेक्ट वो जन्नती है। तो इसी तरह वो अइम्मे सलासा पर, खुलफाए सलासा पर बराअत को इतना अजर अजीम वाला अमल करार देते हैं। इसी तरह सराहत के साथ कहते हैं कि जब इनके मज़ऊम महदी दोबारा आएंगे तो अबू बकर को, उमर को जिंदा करेंगे और खजूर के तने पर फांसी देंगे और रोजाना उन्हें 1000 बार कत्ल करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुख्तसर बसाइरुद दरजात के अंदर यही इबारत मौजूद है। इस तरह के अकायद रवाफिज के यहां आम हैं। उनके यहां एक दुआ मशहूर है। वो क्या कहते हैं उस दुआ में? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल्अन सनमई कुरैश व जिब्तैहुमा व तागूतैहुमा व इब्नतैहुमा। अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। वल्अन सनमई कुरैश, और कुरैश के दोनों सनम बुत पर लानतें बरसा। कौन मुराद लेते हैं दोनों बुत से? अबू बकरो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जिब्त, तागूत और सनम कहते हैं। कुरैश के ये दोनों जिब्त, तागूत और सनम थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह वब्नतैहुमा, उनकी दोनों बेटियों को, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन अम्मा हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन दोनों के ऊपर भी अल्लाह तो लानतें बरसा। इनकी दुआओं में ये शामिल है। कुछ वीडियोस आप देखें, मैंने बाज़ वीडियोस नशर भी किया था। नमाज के दौरान बाज़ाब्ता ऊंची आवाज में यही लानत की दुआएं पढ़ रहे हैं। किसी ने वीडियो की और बाज़ाब्ता उसमें रिकॉर्डिंग है आवाज। वो नमाज के अंदर इन पर तबर्रा भेज रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं। तो इनके रगो रेशे के अंदर दाखिल कर दिया है
صحابہ اکرام کے ساتھ بغض، نفرت، عداوت کو اور انہیں کافر کہنا، انہیں دنیا کا سب سے بڑا ظالم کہنا، جبت اور طاغوت کہنا، یہ روافض کے رگ و ریشے کے اندر انہوں نے داخل کر دیا ہے۔ اسی طرح نعمت اللہ الجزائری ایک بہت مشہور شیعہ عالم ہے، الانوار النعمانیہ جلد دوم صفحہ 287 کے اندر لکھتا ہے یہ کہ ہم اہل سنت کے ساتھ اس معبود پر جمع نہیں ہو سکتے، اس نبی پر اور اس امام پر جمع نہیں ہو سکتے جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان کا رب وہ ہے جس نے محمد کو نبی بنایا ہے اور جس کے خلفاء ابو بکر و عمر ہیں۔ ہم نہ اسے اپنا رب مانتے ہیں، نہ اسے اپنا نبی، نہ اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ جس رب کا نبی محمد ہو اور جس نبی کے خلفاء ابو بکر و عمر ہو، اس رب سے، نبی سے اور خلفاء سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بچا کون؟ کچھ بچا اور جس پر ان روافض کے ساتھ اتحاد کیا جا سکے؟ کوئی ایک ایسی بنیاد بتا دیں جس پر روافض کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین پر وہ آپ کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے، اور نہ خلفائے راشدین کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ تو آخر بچا ہی کیا؟ کہتا ہے کہ ان الرب الذي خلق خلیفۃ نبیہ ابا بکر لیس ربنا ولا ذلك النبی نبینا، وہ رب جس نے اپنے نبی کا خلیفہ ابو بکر کو بنایا ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے، اور وہ نبی ہمارا نبی بھی نہیں ہے۔ تو صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ صرف صحابہ اکرام کے اگر بارے میں ہم ان کے عقیدے کو بیان کریں تو ایک لمبا وقت چاہیے ہمیں۔ اس سے اشارہ دینا مقصود ہے کہ کس طرح ان کے رگ و ریشے کے اندر صحابہ اکرام کے تعلق سے بغض و نفرت پائی جاتی ہے، عداوت پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے اہم مسلمات کے اوپر جو کسی بھی مسلمان کے یہاں ذرہ برابر شک و شبہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے مسلمات کے اندر داخل ہے۔ جیسے کہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسا مسلمان مل سکتا ہے جو یہ کہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ وہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، دن و رات گناہوں کے اندر غرق رہنے والا کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر کوئی شخص بے ادبی کرے تو برداشت نہیں کر پائے گا وہ۔ اس قرآن کے بارے میں ان روافض کا عقیدہ کیا ہے ذرا سنیں۔ یہ روافض یہ عقیدہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ابھی ہمارے درمیان موجود ہے اصل قرآن نہیں ہے، یہ ورجنل قرآن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ان صحابہ اکرام نے اس قرآن کو بدل دیا تھا، تحریف کر دی تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں دیا تھا قرآن لکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ 2/3 حصہ، یعنی 3 حصوں میں اگر تقسیم کرے تو 2/3 حصہ انہوں نے حذف کر لیا اور 1/3 حصہ بس لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اور یہ 2/3 جو حصہ جو حذف کیا ہے نا، یہ پورا کیا تھا؟ اس میں اصل اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں آیت اللہ نے نازل کی تھی۔ مصحف فاطمہ ان کے یہاں مشہور ہے، مصحف فاطمہ اصل مصحف ہے، اصل قرآن ہے، اور یہ اصل قرآن ان کے امام غائب لائیں گے قیامت سے پہلے، جس کے اندر لوگوں کے سامنے اصل آیتیں پیش کریں گے وہ کہ یہ اصل قرآن ہے، جو کہ اس سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ 2/3 حصہ حذف کر دیا تھا ان صحابہ کرام نے، بلکہ جو حصہ موجود بھی ہے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو حصہ موجود بھی ہے نا ابھی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اوریجنل نہیں ہے، یہ بھی محرف ہے، اس کے اندر بھی بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جہاں بھی پورے قرآن میں وَنَزَّلْنَا فی لفظ آیا ہوا ہے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود تھا۔
پورے قرآن سے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کاٹا. جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں, شروع میں ہی 2-3 صفحے کے بعد آئے گا آپ کے سامنے کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے, ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حذف کر دیا تھا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ پڑھیں مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہتے ہیں کہ یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. فی علی, فی ولایت علی, یہ لفظ موجود تھا. مما نزلنا علی عبدنا فی ولایت علی, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کو حذف کر دیا. اسی طرح پورے قرآن میں جہاں پر بھی نزلنا کا لفظ ہے نا, اس کے بعد فی ولایت علی کا لفظ موجود تھا. پورے قرآن سے انہوں نے ڈیلیٹ کیا اس کو. مکمل سورتیں انہوں نے حذف کر ڈالی. کہتے ہیں سورۃ النورین کے نام سے اور سورۃ الولایہ کے نام سے اور سورۃ الخلا کے نام سے 3 مکمل سورتیں تھیں. مکمل سورت حذف کر دی ان لوگوں نے, ان صحابہ کرام نے, نعوذ باللہ. ایک آیت بھی ہمارے سامنے نہیں آنے دی. اسی طرح کہتے ہیں سورۃ الفجر جو ہے ہم قرآن کے اندر, الفجر ولیال عشر, اس کا نام کیا ہے, سورۃ الفجر. کہتے ہیں کہ سورہ کا نام اصل سورۃ الحسین تھا, انہوں نے نام بدل دیا. تو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور چونک اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان مانے. یہ ان پر الزام ہے, انہوں نے کبھی نہیں کہا اس طرح. ایسے سادہ لوگوں کی سادگی پر ہمیں ترس آتا ہے. آپ روافض کی جو مشہور کتابیں ہیں ایک طرف سے پڑھ ڈالیں. میں چند کتابوں کا نام آپ کو بیان کر رہا ہوں. علی بن ابراہیم القمی کی تفسیر پڑھیں آپ, اس کے مقدمے کے اندر ہی آپ کو یہ چیز ملے گی. نعمت اللہ الجزائری, جس کے بارے میں بھی ہم نے کہا, الانوار النعمانیہ کے اندر. اسی طرح تفسیر الصافی کاشانی کی جو ہے, تبرسی کی کتاب الاحتجاج, جس کے بارے میں ابھی چند عبارتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. بحار الانوار باقر مجلسی کی. اسی طرح کلینی کی الکافی, عیاشی کی تفسیر میں, ابو جعفر الصفار کی بصائر الدرجات میں, کرمانی کی ارشاد العوام میں, کاشانی کی ہدیت الطالبین کے اندر, اور آخری زمانے میں ایک کتاب آئی نوری تبرسی کی. کتاب کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ عنوان دیکھیں کتاب کا نام کیا رکھا ہے, فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. یہ عنوان ہے, ٹائٹل ہے کتاب کا, فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب, جس کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر دلائل سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ قرآن محرف ہے, اوریجنل نہیں ہے, ڈپلیکیٹ قرآن ہے. یہ جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, دلائل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے. شروع سے لے کر آج تک روافض کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ عقیدہ مل جائے گا کہ قرآن اوریجنل نہیں, ڈپلیکیٹ ہے ہمارے درمیان. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر جب ان کے یہاں قرآن یہ ڈپلیکیٹ ہے تو اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں پھر وہ, بلکہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں چھاپتے بھی ہیں اسی کو. انہی کی کتابوں میں اس کا جواب موجود ہے. ان کے امام غائب نے, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کے ائمہ ان کو سکھاتے ہیں کہ جب تک امام غائب ظاہر نہیں ہوتے اصل اور ورجنل قرآن کو لے کر, مصحف فاطمہ کو لے کر, تب تک تمہیں اسی قرآن پر عمل کرنا پڑے گا, تب تک تمہیں اسی قرآن پر عمل کرنا ہے. تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ اوریجنل قرآن نہیں ہے, ہمارے امام غائب آئیں گے. ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے, میں مدینے میں تھا, اس وقت بی بی سی ہندی کے اندر ایک لندن کے لائبریری کے اندر ایک قرآن کا نسخہ قدیم زمانے کا ملا ہے. یہ بی بی سی کے اندر ہندی کے اندر خبر آئی, ٹھیک ہے. اس کے چند دنوں کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیعہ عالم, شیعہ ذاکر, لوگوں کے درمیان اپنی مجلس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بی بی سی کے اندر خبر آئی تھی, اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ وہ قرآن مل چکا ہے جو اصل اور اوریجنل تھا.
اور ان قریب ہم اس کو ظاہر کریں گے، لیکن حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ ظاہر کیا جائے. فتنے بھڑکیں گے اور بہت سارے مصلحتوں کے پیش نظر ہم اس کو ابھی دبا کے رکھے ہیں تاکہ کوئی ہمیں الزام نہ دے کہ یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اس لیے ہم نے مصلحت کی خاطر اس کو چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اوریجنل قرآن وہ لندن کے اندر مل چکا ہے. تو یہ آج بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر جو عقیدہ ہے، ان کے علماء بھی وہی عقیدہ ان کے لوگوں کے قلوب و اذہان میں آج بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے روافض کے یہاں کہ قرآن اصل اور اوریجنل نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں. اللہ رب العالمین کے بارے میں روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ رب العالمین کا نور حلول کر گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ ہے. اور یہ عقیدہ آپ کو پتا ہے کہ کب ظاہر ہوا تھا؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ، یہ عبداللہ بن سبا نام کا جو یہودی تھا، کچھ لوگوں کو اس قدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں پاگل کر دیا کہ کہا کہ یہی اصل میں حقیقت میں ہمارے الہ ہیں، اللہ ہے، اور انہی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. نکلے اپنے گھر سے اور کچھ لوگوں نے فوراً ان کے سامنے کیا سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے. ہکا بکا رہ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. کافی سمجھایا انہیں. دوسرا دن ہوا، پھر وہی منظر. جیسے باہر نکلے فوراً ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. سمجھایا 3 دن تک. جب یہ نہیں مانے کسی صورت میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے آگ میں جلانے کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڈھا کھودنے کا حکم دیا، آگ جلانے کا حکم دیا، اور یہ جتنے زندیق تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رب مان لیا تھا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے، سب کو زندہ جلانے کا حکم دیا. ان کو زندہ جلا دیا گیا. پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے یہ. تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حلول کر چکا ہے. یہ اپنے ائمہ کے بارے میں ایسے غلیظ قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ واللہ بیان کرنا بھی مشکل ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنے ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صفات ان کے اندر بھی موجود تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول نقل کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، پاک ہے. صحیح مسلم آپ اٹھائیں، اس کے مقدمے کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک رجسٹر لایا گیا. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک رجسٹر لایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے سلسلے میں. دیکھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہو سکتے. اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گمراہ ہو چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ حکم دیا لوگوں کو. اور ہم مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں، وہ جنتی ہیں، خلیفہ راشد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں. جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی اتنے من گڑھت قصے لوگوں نے داخل کر دیا تھا، باضابطہ کتابیں تیار کر چکے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہے، اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات حقیقت میں کہی ہے تو گمراہ ہو چکے ہیں. یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہوئے تھے، یہ ان کی طرف جھوٹی تہمت ہے. اب یہ قول جو آپ کے سامنے میں نقل کرنے والا ہوں، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا. مرآت الانوار اور اصول الکافی، جس کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ ان روافض کے یہاں بخاری کے درجے پر یہ کتاب فائز ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے، میں اس زمین کا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میری وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. کیا بچا؟ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیتے ہیں. یہ جھوٹی تہمت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے بری. تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ, قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ, انبیاء اکرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں ذرا سنیں. انبیاء کی تنقیص کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے امام غائب, ان کے 12 امام ہیں, آخری امام غائب ہو چکے, اپنی ولادت کے چند دنوں کے بعد غائب ہو گئے اس ظلم و ستم کو دیکھ کر. کہاں پر غائب ہوئے ہیں؟ سامرہ کے ایک غار میں, سرداب میں. یہ آج بھی جاتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ان پر رحمتیں برسائے, ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا, کہتے ہیں کہ میں وہ جگہ گیا جہاں پر یہ روافظ جاتے ہیں اور صبح و شام جا کر کیا کہتے ہیں, اخرج یا مولانا, اخرج یا مولانا, اے مولا ہمارے آپ نکلیں اور ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائیں. کہیں کہ دیکھا جا کر اس غار کو, کہا کہ یہاں سے چوہا بھی نہیں نکل سکتا, کہاں سے امام نکلے گا. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے امام غائب ہو چکے ہیں اور اسی غار سے نکلیں گے قرب قیامت, اور نکلیں گے تو کیا کریں گے. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ انبیاء سے بھی اعلیٰ و ارفع درجہ رکھتے ہیں. یہ روافظ اپنے اماموں کے بارے میں, ان کے نائبین کے بارے میں انبیاء سے اعلیٰ و ارفع ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. امامت کا عقیدہ ان کے یہاں یہ اہم رکن ہے ان کے اندر اسلام لانے کا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور امامت کا عقیدہ تسلیم نہ کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ان کے یہاں. تو اپنے اماموں کے بارے میں ایسے ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ کوئی شخص سن کر وہ تعجب کرے کہ کوئی عقل مند ایسا عقیدہ رکھ بھی سکتا ہے, لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح ان روافظ کا عقیدہ مسجد اقصی کے بارے میں. اسی مسجد اقصی کو لے کر ہی اب پورا ہنگامہ کھڑا ہے, اور ان جماعت اسلامی والے اور اخوانی حضرات کیا سمجھتے ہیں. ان جماعت اسلامی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایران ہی اصل فلسطینیوں کا ہمدرد ہے, اور یہی روافظ اصل مسجد اقصی کو یہود کے پنجے سے آزاد کرانے والے. یہ اگر روافظ کی کتاب پڑھ لیتے کہ وہ مسجد اقصی کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو کبھی یہ غلط فہمی کے شکار نہیں ہوتے. روافظ کے یہاں مسجد اقصی نام کا کوئی تقدس ہے ہی نہیں, کوئی احترام ہے ہی نہیں. ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے, وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصی نام کی بھی کوئی ایسی مسجد ہے جسے ہمیں الگ احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. چنانچہ مشہور رافضی عیاشی, جس کی تفسیر کے بارے میں ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے, اسی تفسیر کے اندر جلد 2 صفحہ 279 کے اندر لکھتا ہے کہ معروف فضیلت والی مسجدیں صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی ہیں. مسجد اقصی تو دنیا میں نہیں, آسمان میں ہے. بیت المقدس میں جو مسجد موجود ہے اس مسجد سے ہماری کوفہ والی مسجد کہیں زیادہ افضل ہے. یہ ہے روافظ کا عقیدہ مسجد اقصی کے بارے میں. یہ کیا سمجھتے ہیں, کوفہ کے اندر جو مسجد ہے یہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ افضل ہے. اس مسجد کے بارے میں ان کے ہاں کوئی تقدس نہیں. مسجد اقصی جو موجود ہے وہ روافظ کے نزدیک دنیا میں مسجد اقصی نہیں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ وہ آسمان میں ہے. مسجد اقصی نام کا وجود دنیا میں نہیں ہے روافظ کے نزدیک. کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے. جب مسجد اقصی نام کا کوئی مسجد وجود ہی دنیا میں نہیں رکھتا تو یہ روافظ اس مسجد کے لیے لڑیں گے, آزاد کرائیں گے اسے, جس کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی احترام نہیں ہے, جس کے وجود تک کا وہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ دنیا کے اندر مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد ہے, بلکہ کوفہ کی مسجد کو اس سے افضل سمجھتے ہیں. اسی طرح محمد باقر مجلسی
مشہور کتاب بحار الانوار کے اندر لکھتا ہے کہ مسجد اقصی آسمان میں ہے، اور بیت المقدس کے اندر جو مسجد واقع ہے جسے لوگ مسجد اقصی کہتے ہیں، صراحت کے ساتھ کیا لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر جو مسجد واقع ہے جسے لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے کوفہ کی مسجد کہیں زیادہ افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک شیعہ عالم ہے سیستانی، منہاج الصالحین نام کی ایک کتاب ہے اس کتاب میں اعتکاف کے شرائط ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے یہ کہ 4 مساجد کے اندر اعتکاف ہے، اور وہ بالترتیب کیا ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ۔ مسجد اقصی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کیا ہے اس بارے میں؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ رخت سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے باندھا جا سکتا ہے، وہ 3 مسجدیں کیا ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سیستانی اعتکاف کے شرائط بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 4 مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد کوفہ، اور چوتھی مسجد بصرہ۔ مسجد اقصی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو حقیقت میں آپ روافض کی کتابیں پڑھیں، ان کے یہاں مسجد اقصی کا کوئی تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک کوڑے کے ڈھیر سے بھی ان کے نزدیک گئی گزری چیز ہے یہ۔ کیا ان روافض سے کوئی امید اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس مسجد کے لیے وہ اپنا خون دیں گے، اس کے آزاد کرانے کے لیے وہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے؟ جن کے یہاں تقدس کا کوئی نام و نشان تک نہیں پایا جاتا، وہ دنیا میں اسلام کی کسی مسجد کا تصور ہی نہیں کرتے، وہ اس مسجد کے بارے میں جنگ کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایرانی اور یہ روافض ان علاقوں میں اور خصوصاً فلسطین اور غزہ کے اندر ہمارے بہت بڑے حمایتی ہیں اور مسجد اقصی کو آزاد یہی کرائیں گے، تو حقیقت میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسجد اقصی کو کس نے آزاد کرایا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں۔ اس وجہ سے مسجد اقصی کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسجد اقصی کو تقدس کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخری عقیدہ ان کے بارے میں بیان کرنے کے بعد ان کے جرائم کے بارے میں 2-4 باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایسے تو ان کی گمراہیوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن آخری بات بیان کروں گا متعہ کے بارے میں۔ ایک اور چیز بیان کر دوں تقیہ کے بارے میں۔ تقیہ مطلب جھوٹ بولنا، سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تقیہ کہتے ہیں کہ اپنے اصل عقیدے کو آپ چھپا کر رکھیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کا عقیدہ ظاہر کریں، تاکہ لوگوں کی طرف سے آپ کی کوئی مخالفت نہ ہو، ہر جگہ محبوب بنے رہیں۔ اور آپ یہ چیز ملحوظ کریں گے، یہی خمینی جس کی کتاب کشف الاسرار سے ابھی میں نے چند عبارتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہی ٹی وی کے سامنے ظاہر ہوتا تھا، اور بسا اوقات صحابہ اکرام کا نام احترام کے ساتھ لیتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے جڑے ہوئے لوگ، کہ خمینی کے بہت سارے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جس میں وہ صحابہ اکرام کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے یہاں تقیہ 9 اعشار الدین ہے، یعنی دین کے 10 حصے میں سے 9 حصہ تقیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے یہاں دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو تقیہ اصل ہے ان کے یہاں، جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں۔ تقیہ مطلب اپنے اصل عقیدے کو چھپا کر رکھو، اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی سے، کذب بیانی سے کام لو، اور جو وہاں کا عقیدہ ہو اسی عقیدے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔
وہ آپ کے ساتھ جب بات کریں گے بالکل آپ کو لگے گا کہ میرا ہی بھائی ہے، لیکن یہ تقیہ ہے. اور اگر کسی کو نمونہ دیکھنا ہو تو یہی خمینی کو دیکھ لے، اس کی کتابوں اور اس کی ویڈیو کو دونوں کے اندر میچ کر لے، زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. اس کی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، کشف الاسرار کو اٹھا کر دیکھ لے کہ کیا اس نے صحابہ اکرام کے بارے میں نظریہ پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اور اپنے ویڈیوز کے اندر لوگوں کے سامنے آ کر کیا صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کر رہا. تو ان کے یہاں تضاد بیانی عام چیز ہے. نکاح متعہ ان کے یہاں بڑی مقدس عبادت ہے. شروع اسلام میں اسے جائز قرار دیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے میں حرام کر رہا ہوں. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا تو اس بات کی امید ختم ہو گئی کہ یہ حکم کبھی منسوخ ہو اور جائز مستقبل میں ہونے کا کوئی امکان ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ابھی حرام کر رہا ہوں، بلکہ کہا قیامت تک کے لیے اسے حرام کر رہا ہوں. لہذا یہ امید ختم ہو گئی کہ مستقبل میں کبھی نکاح متعہ کے جواز کی کوئی گنجائش ہے. اس متعہ کے بارے میں یہ روافض کہتے ہیں، جیسے کہ جعفر الصادق سے کاشانی نقل کرتا ہے منہج الصادقین کے اندر، المتعۃ من دینی و دین آبائی، یہ متعہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے یہ. فالذی یعمل بها یعمل بدیننا، جو متعہ کرتا ہے وہ ہمارے دین پر عمل کرتا ہے. والذی ینکرها ینکر دیننا، اور جو متعے کا انکار کرتا ہے وہ ہمارے دین کا انکار کرتا ہے. بل انہ یدین بغیر دیننا وولد المتعۃ افضل من ولد الزوجۃ الدائمہ، متعہ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ بچہ اصل بیوی سے پیدا ہونے والے بچے سے کہیں زیادہ افضل ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ومنکر المتعۃ کافر مرتد، اور متعہ کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے متعہ پر ابھارا ہے. متعہ ہے کیا؟ متعہ یہ ہے کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ چند دن میاں بیوی بن کر رہنے پر اتفاق کر لے، کچھ مہر کے طور پر اسے دے دے اور کہے کہ 10 دن کے لیے ہم آپس میں نکاح کر رہے ہیں. یہ 10 دن کی مدت ختم ہوگی، ان دونوں کا نکاح اپنے آپ ٹوٹ جائے گا، یہ دونوں آگے میاں بیوی نہیں رہیں گے. وقتی طور پر دونوں آپس میں اتفاق کر کے میاں بیوی بن جائے. اس سے کوئی آسان راستہ مل سکتا ہے زنا کا، جسے آپ نے مذہبی لبادے میں اوڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. مذہبی لبادہ اس پر اڑھایا آپ نے اور لوگوں کے سامنے عبادت بنا کر پیش کیا کہ آپ یہ زنا کریں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ملے گا. چنانچہ اس متعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مصباح التہجد صفحہ 252 کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں اس متعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، جس مؤمن نے کسی عورت سے متعہ کیا گویا اس نے 70 مرتبہ کعبے کی زیارت کی. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ ان کے نزدیک کسی دودھ پیتی بچی سے بھی اگر متعہ کوئی کرے، شہوت سے چھوئے، اسے چمٹائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے یہاں یہ غلاظت ہر گھر میں، ہر فرد میں موجود ہے، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے روافظ کے حمایتی، تو آسانی سے حمایتی نہیں بن گئے ہیں. آج کے اس فرفتن دور میں جس میں انسان اپنے ایمان کو لے کر کتنا سیریس ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کسی کو اس طرح سے متعے کی دعوت ملے اور آسانی کے ساتھ اس طرح متعے کے لیے لڑکیاں ان کو فراہم کی جائیں تو اپنے ایمان کو بچا لیں گے وہ؟
آسان ہے اتنا اپنے ایمان کو بچانا، وہ بھی عبادت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے؟ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے ان روافض کے پاس دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ وہ اپنی خواتین کو متعی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ بہت سارے کمزور ایمان والوں کا شکار کر لیتے ہیں اور انہی کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ چھوٹی بچیوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ ایک حسین الموسوی کے نام سے مشہور یہ شیعہ عالم تھے پہلے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا۔ ایک خاص الخاص حسین الموسوی خمینی کا شاگرد تھا۔ خمینی جس کی وفات ہو گئی پہلے، خامنہئی اس کے بعد آئے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے شیعہ تھے حسین الموسوی، بعد میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور رافضیت سے انہوں نے توبہ کیا۔ اس کے بعد ایک کتاب لکھی للہ ثم للتاریخ، جسے روافض نے بعد میں قتل کر دیا تھا۔ کیسے برداشت کریں گے وہ؟ للہ ثم للتاریخ، اس کتاب کے اندر ان کی غلاظتیں انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں لکھی ہیں۔ ایک واقعہ بس بیان کرتا ہوں اس کتاب سے۔ یہ حسین الموسوی للہ ثم للتاریخ کے اندر ایک واقعہ خمینی کا لکھتے ہیں۔ عراق سے ہم واپس ہو رہے تھے، یہ چونکہ خاص الخاص شاگرد تھے، خمینی کے ساتھ رہتے تھے۔ کہتے واپسی کے موقع پر ہم نے بغداد سے گزرتے ہوئے تھکان دور کرنے کے لیے ہمارے امام صاحب نے آرام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ ہم عطیفیہ کے علاقے کی طرف جائیں گے، یہاں ایک ایرانی النسل سید شخص مقیم ہے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی دیرینہ جان پہچان ہے، تو ظاہر کی خواہش کہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کے ہم مہمان بنیں گے، ان کے پاس آرام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس سید صاحب کے پاس ظہر کے وقت ہم پہنچے، ہماری آمد پر اس نے حد درجہ خوشی کا اظہار کیا، ہمارے لیے نہایت ہی پرتکلف ظہرانے کا انتظام کیا۔ پھر آگے پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی سید صاحب نے ہم سے اے رات اس کے یہاں قیام کرنے کی درخواست کی۔ امام صاحب نے یعنی خمینی نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ عشاء کا وقت ہوا تو یہ لوگ ہمارے پاس رات کا کھانا لے کر آئے۔ اس موقع پر اندر موجود تمام لوگ امام کی دست بوسی کرتے، آپ سے دینی مسائل دریافت کرتے اور آپ ان کے پیش کردہ سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ نیند کا وقت ہوا تو اہل خانہ کے علاوہ باقی سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ اسی اثنا میں امام خمینی کی نظر ایک 4 یا 5 سال کی نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی پر پڑی، صرف 4 یا 5 سال کی ایک بچی ہے، اور آپ نے اس لڑکی کے باپ سید صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے متعے کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے۔ لڑکی کے باپ نے غایت درجہ خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ غیرت جب انسان کی مر جاتی تو اسی طرح حالت ہوتی ہے۔ چنانچہ ساری رات یہ لڑکی امام خمینی کی گود میں رہی، ہم اس کے رونے اور چیخنے کی آواز سنتے رہے۔ یہ ہے رافضیت کا چہرہ، یہ چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ تو ان کے جرائم اگر دیکھیں آپ تو ایک لمبی داستان ہے۔ ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے رافضیوں کی کہانی، خود ان کی معتمد کتابوں اور بداعمالیوں اور سلف صالحین کی زبانی۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں ایک بار تک۔ یہ کتاب ہے صوبہ جمعیت ممبئی سے کتاب چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ رافضیوں کی کہانی، ان کی معتمد کتابوں اور سلف صالحین کی زبانی۔ اس کتاب کے شروع میں ابو المیزان صاحب کا ایک مقدمہ آپ کو ملے گا۔ یہ مقدمہ 2-3 بار پڑھیں تاکہ ان کے جرائم کو آپ سمجھ سکیں کہ یہ کس قدر اپنے علاوہ جتنے بھی سنی دنیا پہ پائے جاتے ہیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اب تک کتنے لوگوں کا یہ قتل کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ اگر بیان کرنا ہو 1-2 منٹ میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا وہ قتل عام نہیں کیا ہے آج تک جو ان رافضیوں نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے۔
ابھی بشار اسد کی حکومت ختم ہوئی شام کے اندر، سیدیانہ جیل کے اندر لوگوں نے، پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ویڈیوز سامنے آئے، کس طرح وہاں پر روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سنیوں کو زندہ ذبح کیا جاتا تھا، تڑپا تڑپا کر ان کے جسم سے خون کو نچوڑا جاتا تھا۔ یہ علاقہ پوری دنیا کے اندر مانو تسکری کا سب سے بڑا اڈا بنا ہوا تھا، لوگوں کے زندہ جسم سے آنکھوں کو نکالنا، کڈنی کو نکالنا، دل گردے کو نکالنا اور سپلائی کرنا دنیا کے اندر، یہ سب سے بڑی انڈسٹری بنی ہوئی تھی۔ ان سنیوں کو روزانہ اس طرح سے گزارنا پڑتا، اور روزانہ اس طرح ہزاروں سنی مسلمانوں کو اس جیل کے اندر قتل کیا گیا۔ ان کی چیخ و پکار، یہ زمین کے اندر کئی تہوں کے اندر یہ جیل موجود ہے، اس کا انکشاف ہوا اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے گزشتہ مہینے ہی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں سے کچھ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ایک بندہ کیا کر رہا، وہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ سنی ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ غزہ سے ہے، فلسطین سے ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ سنی ہے اس کو زندہ شوٹ کر رہا ہے اور ایک گڈھے کے اندر ڈال رہا ہے، گڈھے کے اندر ڈال کے اوپر سے ایک طرف سے سب کو شوٹ کر کے ختم کر دیا۔ ان کے یہاں سنیوں کا قتل انتہائی مقدس عبادت ہے، ایک مقدس عبادت سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک عقیدہ اور میں بھول گیا کہنا، رجعت کا عقیدہ، عقیدۃ الرجع، یہ اہم عقائد میں سے ہے۔ ان کے یہاں کیا عقیدہ ہے یہ؟ ان کے امام غائب آئیں گے، واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، اور ابو بکر عمر کو خصوصی طور پر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر، اور دوسرے صحابہ اکرام کو عمومی طور پر، اہل سنت کو عمومی طور پر، یہ نکالیں گے ان کے قبروں سے اور ان پر حد نافذ کریں گے، انہیں سزا دیں گے۔ تو یہ سنی مسلمانوں کا قتل کرنا انتہائی مقدس عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ایران جو آج رافضیوں کا ملک ہے، ایک زمانے میں 90% سنیوں کا ملک تھا۔ یہ آج 90% رافضیوں کا ملک ہے، آسانی سے بن گیا 90% سنیوں کا ملک، آخر 90% رافضیوں سے کیسے کنورٹ ہو گیا؟ اس تاریخ کو پڑھنا ہو تو اس کتاب کا مقدمہ جو ابو المیزان صاحب نے لکھا ہے، ہزاروں کتابوں کی ورق گردانی کے بعد اس مقدمے کو انہوں نے تیار کیا ہے، اس مقدمے کو پڑھیں اور اس تاریخ کو جانیں کہ کیسے ان رافضیوں نے قتل عام کر کے، نرسنگھار جس کو کہتے ہیں، نرسنگھار کر کے ان سنیوں کا قتل عام کر کے اس ملک کو رافضیت کے اندر کنورٹ کیا۔ لوگوں کے پاس کیا آپشن دیا جاتا؟ یا تو رافضیت قبول کر لو یا ملک چھوڑ دو۔ اگر اس ملک میں پائے گئے ایک ہی انجام ہوگا، یا تو رافضیت قبول کرنا پڑے گا یا موت کے منہ میں جانا پڑے گا، یا تو پھر یہ ملک چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگ جان بچا کر بھاگ نکلے، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا انہوں نے، اور بہت سارے لوگ جو باقی بچ گئے یا تو ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو زبردستی رافضی بنا دیا گیا۔ جو صفوی حکومت ہے اسماعیل صفوی کی، اس کی تاریخ پڑھیں، کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس نے رافضیت کے اندر کنورٹ کیا ہے یا قتل عام کر کے دنیا سے صاف کر دیا ہے۔ تو ان کی تاریخ ہر دور کے اندر انتہائی تاریک ہے، انتہائی اندھیرا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھولیں، نہ ان کا عقیدہ ایک بھی ایسا عقیدہ ہو جس پر ہم اتحاد کر سکیں، اور نہ ان کی تاریخ ایسی ہے کہ ہم سے وہ محبت کریں، بلکہ انتہائی تاریخ ہے ان کی، انتہائی اندھیری تاریخ ہے، ظالمانہ تاریخ ہے، سفاکیت سے بھرپور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کے پیٹ پر چھورا گھونپا ہے۔ اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، ہمارے غزہ کے اندر مظلوم مسلمانوں کے حمایتی بنیں گے، یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رافضیت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے دشمنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کے شر و فساد سے ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت کے ساتھ
علم و بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔